بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کل کی بات جو کچھ نامکمل رہ گئی ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے. وہ ہے مقصد اعضاء اور مقصد عزاداری. یہ کروڑوں اور اربوں روپے جو عزاداری کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ عزاداری اسلام کے حفاظتی قلعے کا نام ہے. عزاداری اگر زندہ ہے تو اسلام بھی زندہ ہے، عزاداری اگر زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے، اگر عزاداری زندہ ہے تو شریعت بھی زندہ ہے، اور اگر عزاداری زندہ ہے تو مسلمان بھی زندہ ہے. یہ بات کبھی کبھی کہی جاتی ہے، ارے کب تک عزاداری کو زندہ رکھو گے، کب تک کربلا کو زندہ رکھو گے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے، مسلسل ذکر ہو رہا ہے. کہاں تک ذکر ہوگا؟ کہاں تک اس ذکر کو زندہ رکھو گے؟ یہ جملہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ کہاں تک اس ذکر کو زندہ رکھو گے، کہاں تک کربلا کو زندہ رکھو گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ معاملہ برعکس ہے، معاملہ بالکل الٹا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کربلا کو زندہ رکھیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ذکر حسین کو زندہ رکھیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم عزاداری کو زندہ رکھیں؟ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا. ہم نے ذکر حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے، ذکر حسین نے ہمیں زندگی دی، ہمیں حیات دی ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کربلا کو زندہ رکھیں گے؟ کربلا نے ہمیں زندگی دی ہے، کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، کیونکہ یہ کربلا، یہ ذکر امام حسین، یہ الہی وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے، ایک صادق و سچے رسول کی پیشین گوئی ہے. رسول اللہ ارشاد فرما چکے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ حسین کی شہادت سے، مظلومانہ شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی، وہ گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک کم نہیں ہوگی. رسول اللہ کا ارشاد ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ امام حسین کے قتل اور ان کے مظلومانہ شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی وہ گرمی کم نہیں ہوگی. تو یہ مجلسیں نہیں ہیں، توجہ رہے، یہ صف ماتم نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ ایک سچے رسول کی صداقت کی دلیل ہے. ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز.
کل میں نے بہت اہم بات پیش کی تھی، لیکن ذرا سا وہ بات رواں روی میں چلی گئی. میں چاہتا ہوں ہلکا سا اشارہ پھر ہو جائے کہ ہم نے کسی نبی کا معجزہ دیکھا نہیں ہے، کسی رسول کا معجزہ دیکھا نہیں ہے، صرف معجزات کو سنا ہے یا پڑھا ہے. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جسے دیکھ بھی رہے ہیں اور جس معجزے کا ہم حصہ بھی ہیں، اور وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. یہ معجزہ الہی ہے، عزاداری نہیں ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر غم کم ہو جاتا ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کا. تو یہ غم بجائے گھٹنے کے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے کم ہونے کا اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر زمانہ آپ دیکھیں کہ ہر سال کہیں نہ کہیں عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی علاقے میں عذاب بڑھ جاتی ہے. عزاداری کی ایک عجیب و غریب دشمنان عزا ان جملوں کو اپنے دل پر نقش کر لیں. جو عزاداری کے دشمن ہیں وہ میرے ان جملوں کو اپنے دل پر نقش کر لیں کہ عزاداری کی ایک خصوصیت ہے، عزاداری کا ایک امتیاز ہے، امام حسین کے غم کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت و امتیاز یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا، جتنا گھٹایا جائے گا اتنا ہی بڑھے گا. یہ خصوصیت ہے غم امام حسین کی کہ اس کو جتنا گھٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی یہ غم بڑھے گا، جتنا کم کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا، جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی زیادہ یہ غم بڑھے گا، جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی یہ غم امام حسین ابھرے گا. آپ دیکھ لیں ابھی میں نے کہا زندہ معجزہ اور زندہ مثال ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کالے جھنڈے نہ لگنے پائیں، تو پورے لکھنؤ میں ایک ایک بچے کے ہاتھ میں کالا جھنڈا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی وہاں جہاں جہاں بھی کالے جھنڈے نہیں ہوتے تھے کالے جھنڈے لگنے لگے. کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہو گیا. لبیک یا حسین پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ صاحب ہمیں یہ نعرہ پسند نہیں ہے، ہمیں جملہ پسند نہیں ہے. تو اب جو لبیک یا حسین پہ اعتراض کر کے اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، تو اب دیکھ لیجیے اپنے انٹرنیٹ پر پوری دنیا کی مجلسیں آتی ہیں کہ جہاں لبیک یا حسین کے نعرے نہیں لگتے تھے وہاں بھی لگنے لگے. ایک سلوات بھیج دیں مولانا. ذاکرین منع کرتے تھے حکومت کی خوشامد میں، ایڈمنسٹریشن کی خوشامد میں، جو ذاکرین منع کرتے تو ان کی مجلسوں میں بھی پبلک جو ہے یہ نعرے لگاتی ہے کہ بھئی تمہاری خوشامد سے کچھ کام نہیں چلے گا، ہم حسین کے ماننے والے ہیں. عزاداری کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا روکنے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی عزاداری میں اضافہ ہوگا. صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد. کہا جاتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے کیا فائدہ، یہ کہا جاتا ہے کہ رونے سے کیا فائدہ. نہیں، بہرحال ایک مصلحت بھی ہے، جہاں ثواب ہے وہاں مصلحت بھی ہے عزاداری کی. اور بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے عزا امام حسین، غم امام حسین بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب لوہا سخت ہوتا ہے تو اس کو آپ کسی دوسری شکل میں نہیں موڑ سکتے، وہ لوہا ٹوٹ جائے گا، کوئی اس کو شکل نہیں دے سکتے. لہذا اگر لوہے کو کوئی شکل دینا ہو اپنی مرضی کے مطابق تو اس کو گرم کرنا پڑتا ہے. جب لوہا گرم ہو جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، جب نرم ہو جاتا ہے تو اپنے حساب سے آپ اس کی شکل دے سکتے ہیں، اس کی شکل بدل سکتے ہیں. اسی طرح سے غم امام حسین اسی لیے ہے تاکہ غم امام حسین کی گرمی سے جو پتھر دل ہیں وہ نرم ہو جائیں، جو سخت دل ہیں وہ نرم ہو جائیں، تاکہ ان کے کردار کو سنوارنے میں آسانی ہو، ان کے کردار کو بنانے میں آسانی ہو. ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد وآل محمد.
بلند آواز سے صلوات بھیج دو۔ خواہ عزاداری نہیں ہے، یہ بلا وجہ عزاداری نہیں ہے، یہ بلا سبب غم امام حسین نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بہترین تبلیغ ہو سکتی ہے، بہترین تبلیغ کا وسیلہ ہے یہ عزا امام حسین علیہ السلام۔ تبرکات کے سلسلے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں، میں کافی چیزیں سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ تمام چیزیں دہرانا نہیں ہے، لیکن بہرحال عزاداری امام حسین باقی ہے اور باقی رہے گی، کیونکہ یہ الہی وعدہ ہے، یہ ایک دکھیاری ماں کی دعا ہے۔ یہ عزاداری کوئی حکومتیں ختم ہو جائیں گی مگر عزاداری نہیں ختم ہو سکتی، عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے، توجہ رہے، عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہو گئے ہیں تاریخ میں، مٹانے والے ختم ہو گئے مگر عزاداری نہیں مٹی۔ اس سے نہ گھبرائیے کہ جھنڈے لگانے پر پابندی حکومت نے لگا دی، بینر لگانے پر پابندی لگا دی، ارے یہ چند دن کی بات ہے، یہ ظلم صرف چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ یہ حکومت مٹے گی، یہ حکومت ختم ہوگی، یہ حکومت فنا ہوگی۔ جو خوش آمدی لوگ حکومت کی خوش آمد کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی گھاٹا اٹھانا ہوگا، ان کو آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانا ہوگا، نہ ان کو دنیا میں کچھ ملے گا نہ انہیں آخرت میں کچھ ملے گا، کیونکہ جو بھی غم حسین سے ٹکرایا ہے وہ ٹکرانے والا ختم ہوا ہے، غم حسین کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے محمد والا۔ وہ ٹکرانے والے ختم ہو گئے ہیں، حکومتیں مٹ گئیں تو افراد کی کیا حیثیت ہے، معمولی لوگوں کی کیا حیثیت ہے، بڑی بڑی حکومتیں ٹکرا کر ختم ہو گئیں لیکن امام حسین کی عزاداری کو ختم نہیں کر سکے، لہذا انشاءاللہ جتنے بھی دشمنان عزا ہیں وہ سب کے سب ناکام و نامراد رہیں گے، سب کے سب ناکام و نامراد رہیں گے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ عزاداری بڑھتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں بلند آواز سے۔ جس زمانے میں جلوسوں پر روک لگ گئی تھی تو دنیا یہ سمجھی تھی کہ عزاداری کو ختم کر دیا ہم نے، عزاداری کو کم کر دیا ہم نے، لیکن اسی زمانے میں ایک مثال میں نے دی تھی آج سے کئی برس پہلے، وہ مثال میں یہاں پر آج دہرانا چاہتا ہوں، اور بہترین مثال ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کی خصوصیت پر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا یہ مثال پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ عزاداری کی خصوصیت یہی ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اب اس کی مثال دوں گا۔ خصوصیت یہ جتنا کم کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی یہ بڑھے گی۔ یہ عجیب خصوصیت ہے عزا امام حسین کی۔ اس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ یہ کوشش کی گئی کہ سڑک کے اوپر امام حسین کا ماتم نہ ہو تو کرفیو توڑ کر ماتم ہوا، سڑک پر ماتم ہوا، کرفیو توڑ کر ماتم ہوا، لاٹھیاں کھا کر ماتم ہوا، گولیاں کھا کر ماتم ہوا، مگر ماتم ہوا سڑک پر، مگر سڑک پر ماتم ہوا۔ کوشش تھی کہ سڑک پر ماتم نہ ہو، جلوس نہ نکلے تو کرفیو توڑ کر جلوس نکلے تھے، توجہ رہے، یاد ہوگا آپ سب حضرات کو، کرفیو توڑ کر جلوس نکلے تھے، اس کا مطلب جلوسوں پر پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جلوس پھر بھی نکلے تھے اور نکلتے ہیں، نکلے تھے اور نکلتے ہیں، مگر ایک فرق ہو گیا، تم نے کم کرنے کی کوشش کی، اضافہ ہو گیا، تم نے ختم کرنے کی کوشش کی اور اضافہ ہو گیا۔ جہاں جہاں عزاداری نہیں ہوتی تھی وہاں بھی ہونے لگی تھی،
وہاں بھی ماتم ہوا. میں نے مثال پیش کی جیسے یہ دریا بہہ رہا ہے، جب تک دریا اپنے کناروں کے اندر بہتا ہے تو سکون سے بہتا رہتا ہے دریا، لیکن اسی دریا کے اوپر اگر باندھ باندھنے کی کوشش کی جائے، اس دریا کے پانی کو اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر دریا ابل پڑتا ہے. توجہ رہے، وہی دریا ابل پڑتا ہے، پھر اپنے کناروں کی حدوں سے باہر نکل کے پانی وہاں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا، کیونکہ دریا کے پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی. لہذا پہلے تو اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا تھا، جب روکنے کی کوشش کی گئی تو اب کناروں کو توڑ کر وہ ابل پڑا وہ دریا، اور وہاں پانی پہنچ گیا جہاں پہلے کبھی پانی نہیں پہنچا تھا. بس عزاداری ایک پرسکون دریا کے مانند بہ رہی تھی. تم نے جب اس پر روک لگانے کی کوشش کی تو جہاں جہاں ماتم نہیں ہوتا تھا وہاں بھی ہونے لگا. کس نے سوچا تھا کہ پولیس لائن میں ماتم ہوگا؟ کس نے سوچا تھا کہ ڈی ایم کے بنگلے میں ماتم ہوگا؟ کس نے سوچا تھا کہ جیلوں کے اندر ماتم ہوگا؟ جہاں ماتم نہیں ہوتا تھا وہاں بھی ہونے لگا. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد. بہرحال اب کے اعلانات کے پرچے رہ گئے، لہذا ایک یہ اعلان جو ہے وہ ضروری ہے، وہ سماعت فرما لیں، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے فنڈ کے سلسلے میں ہے کہ آپ کا سلسلے میں یہاں پر دروازوں کے اوپر ڈبے رکھے ہوئے ہیں. کوشش کیجئے کہ آتے وقت جو ہے وہ اس میں اپنا تعاون جو کرنا ہے وہ کر دیجئے، کیونکہ جاتے وقت ظاہر مجمع کا اتنا زور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں جو اگر ڈالنا بھی چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی تعاون کی رقم تو وہ بھی نہیں ڈال پاتے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ آتے وقت جو ہے اس وقت جو ہے اس پہ تعاون جو بھی کرنا چاہتے ہوں تو اس امام زمانہ علیہ السلام کے فنڈ میں آپ جو ہے تعاون فرمائیں، ضرور تعاون فرمائیں اس میں، کیونکہ اس سے انشاءاللہ جتنے کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اور کام اس ذریعے سے ہونا ہے. لہذا گزارش ہے کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ان کی حفاظت کے لیے جو پیسے لوگ نکالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے صدقے کے جو پیسے ہیں وہ بھی اس میں ڈالے جا سکتے ہیں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون میں کوئی کمی نہ کریں. صلوات بھیجیں. بس خصوصیت یہ ہے اس عزا کی کہ اس میں جتنا زیادہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزا امام حسین کا مقصد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شروع کی مجلس میں یہ بات ہو جائے کہ مقصد کیا ہے. مقصد ہے حفاظت دین، دین کی حفاظت کرنا. یہ ہے عزا امام حسین کا مقصد، یہ ہے مجلسوں کا مقصد، یہ ہے منبر کا مقصد و فلسفہ. دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، کیونکہ کربلا والوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ حفاظت دین میں دی ہیں. لہذا اب جو ان کی عزا ہوگی تو عزا کا مقصد بھی حفاظت دین ہونا چاہیے، عزاداری کا مقصد بھی دین کی حفاظت ہونا چاہیے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کے حقوق کا دفاع کرنا، ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت. یہ ہے منبر امام حسین کا فریضہ، یہ ہے منبر امام حسین کا فریضہ کہ ظالم کی مخالفت ہو، مظلوم کی حمایت ہو، اس کے حقوق کا دفاع کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. دین کی حفاظت، اسی کے ساتھ ساتھ مظلوم کے حق کی حفاظت. لہذا جو بھی کبھی کوئی ظالم کا ساتھ دے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ منبر کے اوپر امام حسین کے بیٹھ کر اور اس کے بعد عزاداری امام حسین کی گفتگو کرے، امام کی عزا کی گفتگو کرے. جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہو وہ منبر پر بیٹھ کر مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، تو یہ دوہرا کردار منبر پر نہیں چلے گا، یہ ڈبل رول منبر پر نہیں چلے گا، یہ ڈبل رول منبر پر نہیں چلے گا کہ منبر کے نیچے اترے
تو ظالم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، منبر کے اوپر پہنچے تو کربلا کے مظلوموں کا تذکرہ کرنے لگے۔ تو یہ ڈبل رول نہیں چلے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے، یہ ڈبل میں چاہتا ہوں کہ آج یہ گفتگو ہو جائے، یہ آج گفتگو مکمل ہو جائے۔ یہ دوہرا کردار منبر برداشت نہیں کرے گا کہ ایک طرف تو ظالم کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے رہے ہیں، پھر منبر پر بیٹھ کر مظلومان کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑے مظلوم تھے۔ یہ دیکھو کہ تم ظالم کا ساتھ دے رہے ہو یا مظلوم کا ساتھ دے رہے ہو۔ اگر ظالم کے ساتھ دے رہے ہو تو پھر منبر پر آ کر مظلوم کی حمایت کا حق تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا؟ ہاں، کربلا میں ہر بہترین فضیلت موجود تھی۔ کربلا فضیلتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر فضیلت وہاں موجود، ہر شرافت وہاں موجود، ہر کمال وہاں موجود تھا۔ بہت توجہ رہے، ہر کمال وہاں موجود تھا۔ وہاں کے لوگ باغیرت تھے، وہاں کے لوگ دین کے محافظ تھے، وہاں کے لوگ مظلوموں کے ساتھی اور ظالم کے مخالف تھے، وہاں دین کی حفاظت ہو رہی تھی۔ لہذا منبر پر وہی آ سکتا ہے کیونکہ منبر کا فریضہ ہے دین کی حفاظت کرنا، تو منبر پر وہی آ سکتا ہے جو دین شناس ہو۔ ارے توجہ رہے، منبر پر وہی آ سکتا ہے جو دین شناس ہو۔ وہاں کربلا والے باغیرت تھے، اگر باغیرت نہ ہوتے تو اپنی جان نہ دے دیتے، اپنے سر نہ کٹا دیتے۔ لہذا منبر پر وہی آ سکتا ہے جو خود بھی باغیرت ہو۔ کوئی بے غیرت منبر پر نہیں آ سکتا، کوئی بے غیرت منبر پر نہیں آ سکتا۔ کربلا والوں کو کوئی لالچ نہیں تھی، نہیں عجیب جملے ہیں، کوئی لالچ نہیں تھی، کیونکہ صرف اور صرف جان دینے آئے تھے، صرف اور صرف سر کٹانے آئے تھے۔ نہ حکومت کی لالچ تھی، نہ دولت کی لالچ تھی، نہ کسی جائیداد کی لالچ تھی، نہ کسی کرسی کی لالچ تھی، نہ کسی عہدے کی لالچ تھی۔ اور عجیب جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، کربلا والے وہ تھے جنہیں جنت کی لالچ بھی نہیں تھی۔ نہیں توجہ رہے، ہماری ساری عبادتیں جنت کی لالچ میں ہوا کرتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، ہم خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں جنت مل جائے، لیکن کربلا والے وہ تھے جنہیں جنت کی لالچ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے امام حسین نے جب یہ اعلان فرمایا شب عاشور کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، جنت تمہیں مل جائے گی، ارے مالک جنت کی حیثیت سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہمیں آپ کے بغیر جنت نہیں چاہیے۔ ہم جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں، کیونکہ آپ امام برحق ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والے وہ جن کو کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی، تو اس منبر پر بھی کوئی لالچی نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک صلوات بھیجتے بلند آواز سے بر محمد۔ یہ ہے آداب منبر حسینی۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ گفتگو ہو جائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کبھی کبھی کہ صاحب یہ کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے، یہ تعزیہ کیا چیز ہے، یہ تابوت کیا چیز ہے۔ صاحب یہی تو لکڑی ہے کہ جس سے اور چیزیں بھی بنا کرتی ہیں، اسی سے تابوت بھی بن گیا۔ یہ وہی کاغذ ہے کہ جس سے اور چیزیں بھی بنا کرتی ہیں، اسی سے تعزیہ بن گیا۔ یہی بانس کی تیریاں ہیں جس سے اور چیزیں بنا کرتی ہیں، اسی سے ہماری زری بن گئی۔ یہی کپڑا ہے جو اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے علم کا پھریرا بن گیا، اسی سے علم کا پٹکا بن گیا۔
اب آپ اس کو چوم رہے ہیں، اب آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اب آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ تعظیم کے لائق کیسے ہو گیا؟ یہ ہے تو وہی کپڑا جو آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہے وہی لکڑی جس کو آپ اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو نہیں چومتے آپ، اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتے، لیکن اسی لکڑی سے اگر تابوت بن گیا تو آپ اس لکڑی کو چوم رہے ہیں، اسی بات سے اگر علم کی چھڑ بن گئی تو آپ اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، وہی کپڑا جو آپ خود پہن رہے ہیں اس کو آپ نہیں چوم رہے ہیں، علم کا پھریرا بن گیا تو آپ نے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ آخر فرق کیا ہو گیا؟ فرق کیا ہو گیا؟ تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت فرق ہوا اور عظیم فرق ہو گیا، عظیم فرق ہو گیا۔ کبھی کبھی معمولی چیزیں کہ جن میں خود اپنی کوئی ذاتی عظمت نہیں ہوتی، ذاتی شرف نہیں ہوتا، ذاتی عزت نہیں ہوتی، جب وہ شے کسی بلند چیز کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو ایک بے عزت شے بھی باعزت ہو جاتی ہے، ایک بے شرف شے بھی باشرف ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے اتنا بتائیے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ صفا و مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کی تعظیم کرو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ ہمالیہ پہاڑ کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ سب سے اونچا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں۔ ہمالیہ پہاڑ کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ ہمالیہ پہاڑ میری نشانی ہے، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کو اپنی نشانی بتایا ہوتا، اور جو دنیا کے اونچی اونچی چوٹیاں ہیں ان کو اپنی نشانی بتایا ہوتا، لیکن نشانی بتا رہا ہے کس کو؟ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں ان کو اپنی نشانی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی طرف منسوب ہیں، وہ جناب حاجرہ کی طرف منسوب ہیں جو اپنے بچے کے لیے 7 مرتبہ ادھر سے ادھر دوڑی تھیں، تو کیونکہ ایک مقدس ہستی کی طرف وہ پہاڑیاں منسوب ہو گئیں تو قابل تعظیم ہو گئیں، وہی پہاڑیاں قابل تعظیم ہو گئی۔ ہمالیہ کی کوئی تعظیم نہیں ہے اور کسی پہاڑ کی کوئی تعظیم نہیں ہے، لیکن اس کی تعظیم ہو رہی۔ کیوں تعظیم ہو رہی ہے؟ کہ کیونکہ وہ ایک مقدس ہستی کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے، قرآن میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ جو یہ قربانی کے اونٹ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ یہاں تک کہ جو دمبے کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ اس کا بھی احترام کرو، اس کا بھی احترام کرو، کیونکہ وہ ایک بلند شخصیت کی طرف منسوب، ایک بلند قربانی کی طرف منسوب۔ تو جو ابراہیم کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے، جو جناب حاجرہ کی طرف منسوب ہو جائے، وہ تو قابل تعظیم ہے۔ تو جو فخر ابراہیم کی طرف منسوب ہو جائے، جو فخر حاجرہ کی طرف منسوب ہو جائے، وہ کتنی قابل تعظیم ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز سبحان محمد وآل محمد۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 15 اگست کو آپ نے دیکھا کہ یوم آزادی منایا گیا۔ یوم آزادی میں کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ ہندوستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اتفاق میں ایران میں موجود تھا، اس زمانے میں اتفاق سے میں ایران میں موجود تھا، وہاں ہندوستانی ایمبیسی کی طرف سے بہرحال مجھے دعوت دی گئی کہ وہ پرچم میں اس کو لہراؤں۔ میں وہاں گیا، میں نے حاضری دی وہاں کے اوپر، اس کے بعد پرچم لہرایا، سب تعظیم میں کھڑے ہوئے، سب تعظیم میں کھڑے ہوئے۔ ارے کپڑے کی تعظیم کر رہے ہو؟ یہ وہی تو کپڑا ہے، ارے توجہ رہے، یہ وہی تو کپڑا ہے کہ جس سے قمیض بنتی ہے، یہی تو وہی تو کپڑا ہے کہ جس سے پیجامے بنتے ہیں، یہی تو کپڑا ہے کہ جس سے تم اپنے پہننے کے لباس بناتے ہو، اسی کپڑے کا وہ پرچم بنا ہوا ہے، لیکن سب تعظیم کے لیے دم بخود کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کی آزادی کی طرف منسوب ہے،
ملک کی آزادی کی طرف منسوب ہے. کسی بڑی سے بڑی داڑھی والے کی ہمت نہیں ہے. بہت توجہ ہے. بڑی سے بڑی داڑھی والے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اگر پرچم بلند ہو جائے تو بیٹھا رہ جائے. کسی بڑے سے بڑے مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کا پرچم بلند ہو جائے تو بیٹھا رہ جائے. جیل بھیج دیا جائے گا. ملک کی غداری کا مقدمہ چل جائے گا. لاکھ تم دلیلیں دو کہ یہ کپڑا تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے, اس کی تعظیم کیسی, اس کی تکریم کیسی, لیکن کوئی دلیل نہیں مانی جائے گی. اس کے بعد اس پرچم کی, ہندوستان کی آزادی کی جو نشانی ہے, اس پرچم کی تعظیم کے لیے اٹھنا ہے, چاہے بڑی سے بڑی داڑھی کیوں نہ ہو, چاہے بڑی سے بڑی پگڑی کیوں نہ ہو, لیکن اٹھنا پڑے گا. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ یا تو آپ اس کو قابل تعظیم سمجھ رہے ہیں اس لیے اٹھے. ارے بہت توجہ رہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. یا تو قابل تعظیم آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے اٹھے. تو کیوں قابل تعظیم سمجھا آپ نے؟ کہا ارے ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے, یہ ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے, اس کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جو ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہو اس کی تعظیم واجب و لازم ہے. تو جو اسلام کی آزادی کا پرچم ہے, جو دین کی آزادی کا پرچم ہے, جو شریعت کی آزادی کا پرچم ہے, اس کی تعظیم ملت کہاں سے ہو جائے گی؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. مطلب یہ ہے کہ آزادی کی نشانی ہے, لہذا کپڑا ہے مگر تعظیم ہو رہی ہے. کپڑا ہے مگر بڑے بڑے ملا مولوی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو قابل تعظیم سمجھ کر اٹھ رہے ہو, ارے توجہ, یا تو قابل تعظیم سمجھ کر اٹھ رہے ہو. تو کیوں قابل تعظیم سمجھا؟ ارے ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے, ہمارے ملک کی آزادی کا پرچم ہے, ہماری وطن کی آزادی کا پرچم ہے, اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں. تو جو اسلام کی آزادی کا پرچم علم عباس ہے, جو دین کی آزادی کا پرچم ہے, اس کی اگر تعظیم ہو رہی ہے تو آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے, بہت توجہ, ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعاً قابل تعظیم سمجھ رہے ہیں اس لیے اٹھ رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قابل تعظیم نہیں سمجھ رہے ہیں مگر اٹھ رہے ہیں. ارے توجہ رہے کہ قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی مجبوراً اٹھ رہے ہیں, قابل تعظیم نہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی مجبوراً اٹھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اسی کو تو تقیہ کہا جاتا ہے. تو 26 جنوری کو ہر مولوی تقیہ کرتا ہے, 15 اگست کو ہر مولوی تقیہ کرتا ہے, تو ہمیں برا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محبت ہو. میں نے کہا نسبت سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے, نسبت سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے. اب بس جلدی سے 2-3 قرآن مجید کی مثالیں دے دی جائیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. جس وقت رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوتی ہے تو آپ معراج کی جو آیت ہے وہ آپ برابر کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بابرکت ہے وہ اللہ، سبحان الذی، بابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا معراج کی منزلوں میں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں یا ایھا النبی کہا گیا، کہیں یا ایھا الرسول کہا گیا، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے. لیکن معراج کی منزلوں پر اور معراج کی بلندیوں پر جب اللہ اپنے رسول کو لے جا رہا ہے تو نہ رسول کہا کہ میں رسول کو لے جا رہا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں. نہ طٰہٰ ہے، نہ یاسین ہے، نہ مزمل ہے، نہ مدثر ہے، نہ کوئی عہدے سے خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کوئی لقب دیا جا رہا ہے محبت کا، بلکہ بندہ کہا جا رہا ہے. اسی لیے جو معراج کی فضیلت کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر معراج کوئی فضیلت ہوتی تو جس طرح سے اور مقامات کے اوپر اللہ نے محبت کے القاب سے پکارا ہے، محبت سے آواز دی ہے، معراج پر لے جاتے ہوئے بھی کوئی محبت بھرا لقب دینا چاہیے تھا. وہ تو صرف بندہ کہہ رہا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو اگر رسول کو یہ بندہ کہہ دیا تو کون سی عظمت ہو گئی، کون سا شرف ہو گیا، کون سا مرتبہ ہو گیا. بہت توجہ رہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اللہ کی عبدیت سے. ہم سب اللہ کے بندے، لیکن بہت ذوق مجمع سامنے ہے، لیکن ہمارا اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہنا یہ اور بات ہے. لیکن اللہ کسی کو محبت سے پکار لے میرا بندہ، تو عبدیت کو معراج مل جائے گی، تو ہمیشہ نسبت سے بلندی ملتی ہے. ایک سلمان بھیج دے بلند آواز سے بر محبت والا. نسبت سے پھر مثال بالکل روزمرہ کی مثال بالکل بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. بالکل سامنے کی مثال کہ ایک ننھا سا بچہ بھی بات سمجھے. ہم نے سیمنٹ منگوائی، اینٹیں منگوائی، مسالہ منگوایا، مزدور آ گئے، معمار آ گئے، گھر تیار ہو گیا. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے کیونکہ میری طرف منسوب ہے. تو کیا آپ جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو چپلیں جوتے اتار کے جاتے ہیں؟ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نجس کوئی نجاست نہ ہو کپڑے میں. جیسی حالت میں ہوتے ہیں تو گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. ہے ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے. لیکن وہی مسالہ، وہی سیمنٹ، وہی اینٹیں، وہی پتھر، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. ہو سکتا ہے مزدور بھی وہی ہو سکتا ہے معمار بھی وہی ہو. ایک دوسرا گھر ہم نے بنایا. بہت توجہ ہے. دیکھیے میں نے کہا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک دوسرا گھر ہم نے بنایا، دوسرا گھر بنایا. کہا یہ اللہ کا گھر ہے. ادھر نسبت بدلی، ادھر احکام بدلے. ارے توجہ رہے، ادھر نسبت بدلی، ادھر احکام بدلے. اب جوتے چپلیں باہر ہی اتاریے. اب حالت نجاست میں اندر نہیں جا سکتے. اب آپ جاتے ہیں تو دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے. مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے. جائیے تو 2 رکعت نماز نذر کیجئے، 2 رکعت نماز نذر کیجئے. معلوم مسالہ وہی ہے، اینٹیں وہی ہیں، سب چیزیں وہی ہیں، مزدور بھی وہی ہیں، بنانے والے بھی وہی ہیں.
یہ عظمت اس میں کیسے پیدا ہو گئی، یہ شرف کیسے پیدا ہو گیا، یہ احکام کیسے بدل گئے؟ کیونکہ ہم نے کہہ دیا، اس گھر کو کہا تھا کہ ہمارا گھر، اس گھر کو کہہ دیا اللہ کا گھر۔ ادھر نسبت بدلی، ادھر عظمت پیدا ہوئی، ادھر شرف پیدا ہو گیا، ادھر احکام بدل گئے، پوری توجہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز وہی ہے، صرف نسبت بدلی ہے، چیز وہی ہے، صرف نسبت بدلی ہے۔ ہم نے کہہ دیا اللہ کا گھر، تو اب یہ اس کے احکام تبدیل ہو گئے۔ اب معلوم حالت نجاست میں نہیں جا سکتے، بہت توجہ رہے، لیکن اس کو ہم نے اپنی زبان سے کہا ہے اللہ کا گھر۔ ارے دیکھیں بہت نزاکت ہے، ہم نے اپنی زبان سے کہا ہے اللہ کا گھر۔ اللہ کی طرف سے کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی، کوئی ملک اترا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آواز آئی کہ یہ میرا گھر ہے؟ نہیں، اللہ نے خود اپنی طرف منسوب نہیں کیا، ہم نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ جب ہم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو اس میں عظمت و شرف و مرتبہ پیدا ہو گیا۔ تو جس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں اس میں عظمت و شرف پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ جس کو خود اپنی طرف منسوب کرے اس میں کتنی عظمت پیدا ہو جائے گی، اس میں کتنا شرف پیدا ہو جائے گا، اس میں کتنا مرتبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد ہم نے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے، لیکن ہم نے منسوب کی اللہ کی طرف۔ نماز اس میں ہوگی، اس میں عبادتیں ہوگی، مگر مسجد کا طواف نہیں ہے۔ کیا آپ مسجد کا طواف کر لیجئے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف منسوب کی ہے، لیکن انہی پتھروں سے کہ جن پتھروں سے تمام عرب گھر بن رہے تھے، انہی پتھروں سے ایک عمارت تیار ہوئی۔ وہی پتھر تھے کہ اس سے عام عرب کے گھر بن رہے تھے، جو عمارت بن کر تیار ہوئی۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو عظمت یہ پیدا ہوئی، شرف یہ پیدا ہوا کہ انبیاء کے سر بھی اس کی طرف جھک رہے ہیں، اماموں کے سر بھی اس کی طرف جھک رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا، اس کے شرف میں اور اضافہ ہو گیا، مگر پتھر وہی ہے، سوائے ایک پتھر حجر اسود کو چھوڑ کر بقیہ سارے پتھر وہی تھے کہ جو عرب کے گھروں میں استعمال ہوتے تھے۔ توجہ رہے، انہی پتھروں سے وہ اللہ کا گھر بنا، مگر جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا تو اتنی عظمت، اتنا شرف، اتنا مرتبہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کے پتھروں میں خود اپنا ذاتی شرف نہیں تھا، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ذاتی شرف نہیں تھا، کچھ ذاتی عزت نہیں تھی ان میں، وہی پتھر تھے جو عرب کے گھروں میں استعمال ہو رہے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا تو اتنی عظمت و شرف کہ آج پوری دنیا اس کا طواف کر رہی ہے، ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں، انبیاء اس کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اس گھر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ اگرچہ پتھروں میں کوئی عظمت نہیں تھی، کوئی ذاتی شرف نہیں تھا، کوئی ذاتی عزت نہیں تھی، جب اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس میں اتنا شرف، اتنی عظمت پیدا ہو گئی۔ تو جس میں ذاتی شرف نہ ہو، جب اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کی اتنی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جن میں ذاتی شرف بھی موجود ہو، ذاتی کمالات بھی موجود ہو، ذاتی عظمتیں بھی موجود ہو، جب ان کو اللہ اپنی طرف منسوب کرے گا تو ان میں کتنی بلندی پیدا ہو جائے گی، ان کا مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کے پتھروں میں ذاتی شرف نہیں تھا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، مگر زمین ہی تک رہ گیا۔ رسول اللہ میں ذاتی شرف بھی تھا، ذاتی بلندی بھی تھی، جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا تو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر پہنچ گئے، تو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر پہنچ گئے۔ ارے کعبے میں ذاتی شرف نہیں تھا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کعبہ رہا، مگر علی میں ذاتی شرف بھی موجود تھا، ذاتی کمالات بھی موجود تھے۔ جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے نفس اللہ کہا تو اسی کعبے کو علی کا سچا خانہ بنا دیا گیا۔
सलावत। बस इससे ज़्यादा अब पढ़ने का मौका नहीं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, हयात रही तो अगली मजलिस में कुछ गुफ्तगू होगी। आज 2 मुहर्रम है और आज की तारीख़ वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ हुसैन के छोटे छोटे बच्चे तपते हुए सहराओं में सफ़र करते हैं। अज़ादार मुझे इतना बता दीजिए कि अगर धूप में थोड़ी देर के लिए किसी का बच्चा रह जाए और माँ बाप को खबर हो कि मेरा बच्चा धूप में आधे घंटे से खड़ा हुआ है, माँ बाप तड़प जाएंगे, माँ बाप बेचैन हो जाएंगे। अरे मेरा छोटा सा बच्चा धूप में था, पता नहीं आका हुसैन पर कौन सा वक्त पड़ गया, मौला हुसैन पर कौन सा वक्त पड़ गया था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ अरब के तपते हुए सहराओं में सफर हो रहा है। हाँ, 2 मुहर्रम थी कि जब ये लुटा हुआ काफिला, मालूम पूरा वाक़या आपको मालूम है कि हुर ने रोकने की कोशिश की थी और कहा था कूफे की तरफ ले जाइए, कूफे की तरफ ले जाइए। वो चाहता था कि कूफे की तरफ ले जाए, इमाम हुसैन ने इनकार किया। यहाँ तक के ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के इमाम हुसैन आगे बढ़ते रहे और हुर रोकने की कोशिश करता रहा। यहाँ तक एक ज़मीन ऐसी आई कि हुसैन के घोड़े के कदम रुक गए। वो आज ही का दिन था कि जब आका हुसैन के घोड़े के कदम रुक गए थे। अब रिवायत है जो पेश करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने 7 घोड़े तब्दील किए, लेकिन कोई घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। आखिर में इमाम ने कहा मुझे ये बताया जाए कि इस ज़मीन को कहते क्या, इस ज़मीन का नाम क्या है। लोग आसपास के आने लगे। किसी ने कहा कि इसको गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा शत्त फरात कहते हैं, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं। मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं। इमाम पूछ रहे हैं कोई और नाम भी, कोई और नाम भी, कोई और नाम भी। एक बहुत ज़ईफ़ शख्स आता है सामने, एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स। वो कहता है आका इस ज़मीन के एक नाम और है, इस ज़मीन के एक नाम और है। पूछा क्या नाम है? कि आका इस ज़मीन को करबला भी इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। रिवायत कहती है ये सुनना था कि इमाम ने मरसिया पढ़ा। उस मरसिये के अशार ये थे कि ये ज़मीन हमारे लिए पैदा की गई है, हम इस ज़मीन के लिए पैदा किए गए हैं। अरे इस ज़मीन के ऊपर हमारे सर काटे जाएंगे, इस ज़मीन के ऊपर हमारा खून बहेगा, इस ज़मीन के ऊपर हमारी हद की हुर्मत होगी, इस ज़मीन के ऊपर हमारे अहले हरम गिरफ्तार किए जाएंगे। कहा काफिला रोका जाए यहीं के ऊपर, काफिला यहीं पर रोका जाए। काफिला रुकता है। अब जो वालिद मरहूम से मैंने जुमले सुने हैं वो यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। बीवियों की सवारियाँ उतरने लगी, बीवियों की सवारियाँ उतरने लगी। ये क्या है, जब जनाब ज़ैनब ने कदम रखा तो एक सर्द रंग का गुबार उड़ा और जनाब ज़ैनब के सर पर आकर पड़ा। घबरा कर कहा मेरे भैया को बुलाओ, मेरे भैया को बुलाओ। इमाम हुसैन तशरीफ लाए। वो बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया अजीब बात हुई, अजीब बात हुई। अरे जैसे ही मैंने इस ज़मीन पर कदम रखा एक जर्द रंग का गुबार होकर मेरे सर के ऊपर पड़ा। भैया कहीं और चले चलिए, यहाँ न रुकिए, यहाँ न रुकिए, मेरे दिल में शक आ रहा है, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब क्या कहती हो? अरे वादे तिफली यही अदा करना जो बचपन में वादा किया है, उसकी वफा करने की जगह यही है। ये करबला हमारे लिए बनाई गई है,
ہم کربلا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، اے شہزادی زینب، بھلا اس کربلا کی مٹی کی جرت ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کی توہین کرے؟ نہیں نہیں، یہ کربلا کی مٹی زبان بے زبانی سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ شہزادی، اگر آپ کے بھائی کو کفن نہ ملا تو یہ خاک کربلا اور اڑ کر کفن بن جائے گی، اور آپ کے سر سے اگر چادر چھین لی گئی تو یہی کربلا کی خاک اڑ کر آپ کا پردہ بن جائے گی۔ بس عزیزانو، دو تین جملوں کی زحمت۔ امام نے پوچھا، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ معلوم ہوا کہ بنی اسد کے کچھ سردار ہیں، ان کی یہ زمین ہے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا بھلا ہماری یہ ہمت ہے کہ آپ سے ہم رقم لیں، آپ سے اس کا کوئی معاوضہ لیں، آپ سے اس کی کوئی قیمت لیں؟ نہیں، یہ زمین ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، بغیر قیمت کے دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، یہ زمین بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، قیمت بتاؤ۔ امام نے اصرار کیا تو نے کہا 60,000 درہم اس زمین کی قیمت ہے۔ امام نے اسی وقت 60,000 درہم ادا کر دیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ زمین ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، یہ زمین ہم تمہاری سپرد کرتے ہیں، مگر کچھ ہماری وصیتیں ہیں۔ دیکھو ابھی کچھ دن گزرنے کے بعد یزید کا لشکر آئے گا، یزید کا لشکر آئے گا اور ہمارے 72 ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ دیکھو 7 محرم سے ہم پر پانی بند کر دیا جائے گا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگیں گے۔ 9 محرم کو حملہ ہوگا، مگر ایک شب کی مہلت مل جائے گی، پوری شب ہماری یہاں عبادت میں بسر ہوگی، اور صبح عاشور جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے میرے ساتھی جتنے بھی ہیں سب کے سب شہید ہو جائیں گے، میرے تمام اولادیں شہید ہو جائیں گی۔ جس میں علی اکبر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بھی شہید ہو جائے گا، یہ 13 برس کا قاسم جو نظر آ رہا ہے یہ بھی شہید ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خیمے کے اندر جو ایک ننھا سا بچہ جھولے میں جھول رہا ہے وہ بھی شہید ہوگا۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ظالم ہماری لاشوں کو دفن نہیں کرے گی، بے کفن لاشیں ہماری صحرا میں چھوڑ دی جائے گی۔ لہذا یہ زمین ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، مگر اس وصیت کے ساتھ ساتھ کہ اگر یزید کی فوجی ہماری لاشوں کو بے کفن اس زمین پر چھوڑ دیں تو تم لوگ آ جانا اور آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، تاکہ ہماری لاشیں بے غسل و کفن کربلا کی زمین پر پڑی نہ رہیں۔ پھر روایت کہتی ہے کہ خواتین کو بلایا بنی اسد کی اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈریں، اگر تمہارے مرد خوفزدہ ہو جائیں تو ان کو غیرت دلانا، ان کی غیرت کو جگانا، اور اسے کہنا کہ نواسہ رسول کی لاش، فاطمہ کے لختے جگر کی لاش، ارے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا، جسے رسول اپنے دوست پر سوار کرتے تھے، کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اس کی لاش ارے صحرا میں یوں ہی پڑی ہوئی ہے، جاؤ اور جا کر دفن کر دو۔ یہ اپنے مردوں کو غیرت دلانا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ننھے بچوں کو بلایا اور ان بچوں سے کہا اے میرے بچوں دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ خوفزدہ رہے اور دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم ہی کھیلتے ہوئے آ جانا، تم ہی کھیلتے ہوئے آ جانا، اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائیں۔ ارے اتنا اہتمام کیا تھا آقا نے، مگر روایت کہتی ہے کہ 3 دن تک یہ لاشیں کربلا میں بے غسل و کفن پڑی رہی، اور صرف یہی نہیں، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جس پر جناب زینب اس نشیب میں پہنچی ہے کہ جہاں پر امام حسین کی لاش بے غسل و کفن پڑی ہوئی تھی،
تو روایت کہتی ہے کہ یہ کہ شہزادی زینب کا چہرہ زرد ہو گیا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی۔ جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی روح جس سے نکل جائے گی۔ فضہ نے گھبرا کر کہا اے شہزادی یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح جس سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہے اے فضہ کیا آپ نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی؟ کہا نہیں میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ جناب زینب فرماتی ہے نہیں ابھی میرے کان میں آواز آئی ہے، کوئی آواز دے رہا تھا اے سوارو ابھی گھوڑوں سے اترو، ابھی نواز رسول کی لاش پامال ہونا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے ایک ایک لاش پامالی کے لیے رکھی گئی، جب بھی کوئی لاش پامالی کے لیے رکھی جاتی تھی یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس سے ہماری دور کی رشتہ داری ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی لاش ہمارے سامنے پامال ہو۔ اس کے اصرار پر وہ لاش ہٹ جاتی تھی۔ پھر کوئی لاش پامالی کے لیے رکھی گئی، پھر دشمن ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی لاش ہمارے سامنے پامال ہو۔ پھر کوئی لاش پامالی کے لیے رکھی گئی، دشمن کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا یہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں۔ ارے ہم کیسے گوارا کر لیں کہ ان کی لاش پامال ہو؟ عزاداروں یہ دشمن ہی کے لشکر سے لوگ تڑپ تڑپ کر کیوں نکل رہے تھے؟ اس لیے کہ عرب میں سب سے بڑی توہین یہی تھی، سب سے بڑی توہین یہی تھی کہ کسی کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ لاشیں ہٹتی رہی۔ روایت کہتی ہے ایک لاش میدان میں پڑی ہوئی تھی، کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہتا تھا کہ اس لاش کو بھی پامال نہ کرو، اسے فاطمہ نے چکیا پیس کر پالا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش حسینی۔ ایک بہن زینب تھی جو اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی، ارے مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے لاش کو پامال کیا ہے تو بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی، دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی۔